سب سے پہلے بنیادی طور سے علامہ صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نماز فرض ہے، اور یہ سوال آپ کی طرف رکھ رہا ہوں کہ سب کے لیے فرض ہے، جماعت اور انفرادی حیثیت میں فرض ہے، تو پھر ہم نے کہاں کمی کی ہے اس کو ریسیو کرنے میں کہ آج ہر مسلک کی اپنی اپنی نماز ہے اور کچھ ڈفرینسز نظر آتے ہیں، بلکہ بڑے پیمانے پہ نظر آتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آپ کے سوال کے جواب میں بنیادی طور پر پہلا جملہ یہ کہوں گا کہ الحمدللہ مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت میں نماز کے پڑھنے اور اس کو ادا کرنے کے معاملے میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اس معنی میں کہ جو طریقہ اہل البیت کی طرف سے اور رسول خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہے وہ ایک ہی ہے، اور یوں قرآن مجید کے اس فرمان پر عمل ہوتا ہے کہ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پڑھو، کہ نماز تو تمہیں برائیوں اور منکر سے، جو فحشاء ہے اس سے تمہیں بچاتی ہے۔ الحمدللہ مکتب تشیع میں جتنی بھی روایات اور جتنے بھی اقوال ہیں اس میں ایک ہی طریقہ مذکور ہے، اور وہ مسنون اور معروف طریقہ ہے کہ نماز فجر 2 رکعت ہے، نماز ظہر 4 رکعت ہے، نماز عصر 4 رکعت ہے، نماز مغرب 3 رکعت ہے، اور نماز عشاء 4 رکعت ہے۔ یہ نمازوں کی تعداد اور نمازوں کی رکعت ہے جو اہل البیت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملی ہوئی ہے۔ اگر کہیں آپ کو اختلاف نظر بھی آئے گا تو برادران اہل سنت میں آپ کو نظر آئے گا، اور وہاں پر یہ تبصرہ ہوگا کہ نماز ہاتھ کھول کر پڑھی جائے یا ہاتھ باندھ کر پڑھی جائے۔ ہمارے ہاں تو ایک ہی طریقہ ہے، اور ہمارے ہاں تو کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اور چونکہ صبح و شام رسول خدا گھر میں بھی گھر کے باہر بھی نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے کوئی بھی کمی بیشی ہمارے ہاں نماز کے معاملے میں نہیں ہے۔ ہم اس یقین اور اس اطمینان کے ساتھ کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو وہ معراج یقین کی بلندیوں پر پہنچ کر انسان کو حاصل ہوتی ہے، اطمینان کی بلندیوں تک، تو وہ رسول خدا کے اس فرمان کے تحت جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ تمام کیفیتیں جو اطمینان اور سکون کی ہوتی ہیں، جو معراج میں حاصل ہونی چاہیے، وہ تمام حاصل ہوتی ہیں۔ صحیح۔ الحمدللہ ہمارے یہاں جو طریقہ مسنون اور معروف اور مروج ہے وہ وہی ہے جو رسول خدا کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی عبدالباقی اخوذ صاحب، آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، علامہ صاحب کی اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ جہاں تک میری ریسرچ ہے مکتب تشیع میں اماموں کو لے کے فرق نہیں ہے کہ مثلاً حضرت امام زین العابدین کے ماننے والے مختلف انداز سے نماز پڑھتے ہوں یا امام جعفر صادق کے مختلف انداز سے پڑھتے ہوں، امام حسین کے 12 کے 12 میں ایک حمیت نظر آتی ہے، مگر ہم اہل سنت میں 4 ائمہ میں 4 مختلف نماز کے طریقے دیکھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہم کہیں کہ اصل نماز جو ہو بہو من عن رسالت مآب نے پڑھی ہے وہ کون سی ہے، تو اس کی تحقیق کیسے ممکن ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایک جملے سے اپنی بات کی ابتدا کروں گا کہ ہم جب فقہ اسلامی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ 5 ہیں۔ فقہ جعفریہ بھی ہمارے ساتھ ایک اسکول آف تھاٹ ہے نا، رائٹ۔ تو گویا کہ 5 اسکول آف تھاٹ ہو گئے۔ تو فقہ جعفریہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فقہ حنبلیہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فقہ مالکیہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فقہ شافعیہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے اپنے اندر میں، فقہ حنفیہ میں اپنے اندر میں اختلاف نہیں ہے، ایک دوسرے سے اختلاف ہے۔ جیسے انہوں نے کہا نا کہ فقہ جعفریہ میں سب کی نماز ایک جیسی ہے، تو فقہ حنفیہ جہاں بھی حنفی ہوں گے دنیا میں، جہاں بھی ہوں گے، وہ سب ایک جیسے نماز پڑھ رہے ہوں گے، ناف کے نیچے باندھ کے، ہاتھ نہ اٹھا کے، سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھ کے، ان کا اپنا طریقہ ہے۔ مالکی فقہ جو ہے ان کے الگ ایک انداز ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے، یعنی شیعوں کے علاوہ فقہ جو 5 ہے ان میں سے بھی امام مالک رحمہ اللہ کے مقلدین جو ہے وہ بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ اچھا، یعنی اہل سنت کا ایک فرقہ ہے جو ہاتھ چھوڑتا ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز جی، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے۔ امام مالک کے جو ہے مقلدین ہیں، باقی وہ رفع دین وغیرہ اس دوسری چیزوں میں ان کا اختلاف۔ بات اصل یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے استادوں کے استاد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت تھی،
ان کی ایک بات جو ہے نا وہ ہمارے ہاں نقل کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ ان کے ہر سنت کو اللہ نے اس دنیا میں زندہ رکھا. صحیح. جو سنت اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے وہ عمل کیا، اللہ نے اسے دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں زندہ رکھا. صحیح. رفع یدین کو بھی زندہ رکھا، سنت ہے اللہ کے رسول کی. سنت. پھر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. اکثر جو ہمارے ہاں ہمارے اہل حدیث حضرات سے تھوڑی جو سخت کلامی کی جب نوعیت آتی ہے نا، تو وہ کاؤنٹر اٹیک جب ہوتا ہے تو ہمارے جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو رفع دین کی روایات ہیں نا وہ 13 رفع دین ثابت ہیں. سجدے میں جاتے ہوئے بھی، سجدے سے اٹھ کے جلسے سے اس پہ سجدے میں آپ کرتے صرف 2 ہو، تو وہ والی رفع دین کہاں چلے گی؟ بلکہ صحیح نسائی شریف کی صحیح روایات ہے. تو دیکھیں بنیادی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں نماز کے اندر بہت ساری تبدیلیاں، نسخ، بہت ساری چیزوں کے احکام کی تبدیلیاں چلتی رہی ہے. کلام کا جواز ہوتا تھا، بات چیت ہوا کرتی تھی. صحابی کہتے ہیں نا، میں آیا، ایک نے چھینکا، میں نے اس کو جواب دیا تو رمونی، انہوں نے نگاہوں سے ایسے مجھے دیکھا جیسے تیر مارتے ہیں. تو میں نے کہا ویلکم، تمہاری مائیں تم کو روئے، کیا کیا میں نے؟ تو سب نے اشارہ کیا چپ ہو جاؤ. میں سمجھ گیا کہ کچھ تو ہوا ہے، تو میں خاموش ہو گیا. یعنی وہ الفاظ یہ وَإِلَّا فَسَكَتُّ، میں خاموش ہونے کے موڈ میں تو نہیں تھا مگر میں خاموش ہو گیا. تو اچھا پہلے کیا تھا، ہم نے بچپن میں طریقہ نماز ہم نے اپلائی کیا ہے کہ آپ آتے تھے، علامہ صاحب کتنی رکعتیں ہوئی؟ 3، جلدی سے 3 پڑھی، پھر چوتھی میں ہم اس کے ساتھ مڑ گئے، اچھا مل گئے. لیکن بعد میں بھی یہ ساری چیزیں منسوخ ہو گئی. تو نماز میں نسخ منسوخ کی شکلیں ہوئی. اب روایات مختلف ہیں. عدی بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوفہ بھیجا، حضرت عمر نے کوفہ بھیجا اور فرمایا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود کی تم سے زیادہ ضرورت تھی، مگر یہ کہ میں نے اپنے اوپر تمہیں اہمیت دے کے وہاں بھیج رہا ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ کوفے چلے گئے. اب کوفے والوں کی نماز وہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت ہے. مدینے والوں کی نماز امام مالک رحمہ اللہ وہاں تھے. اب ان کی فقہ چلی گئی ہے افریقہ کی طرف. یہ مالی اور یہ جو ملک ہے یہ سارے مالکی ہے. تو یہ مختلف اوقات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نمازیں ثابت ہیں. لیکن ایک بات پر تو امت کا اتفاق ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ کسی حنفی کے پیچھے نماز پڑھ لیں، کسی شافعی کے پیچھے پڑھ لیں. ہم جہاں سے جاتے ہیں حرمین میں نمازیں پڑھتے ہیں. میرا سفر افریقہ کا ہوا، وہاں وہ لوگ شافعی مسلک تھے، ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. ہم گئے مالکیوں کے ہاں، ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. میں جاتا ہوں حرم میں، وہاں عصر کی نماز ہوتی ہے 3:45 بجے، 3:30 بجے، جبکہ ہمارے یہاں اگر حنفی فقہ کو دیکھیں تو ابھی وقت بھی داخل نہیں ہوتا. لیکن ہم بالکل بلا جھجک، لاکھوں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ لو. وطر وہ 2 سلام پھیر کے پھر ایک پڑھتے ہیں. تو اس بات پر تو اتفاق ہے کہ ہمارا ایک دوسرے کے پیچھے نماز جائز ہے. طریقہ کار میں اختلاف ہے کہ یہ سنت ہے یا وہ سنت ہے. وہ اپنی روایت پیش کرتے ہیں. اب اس کا فرق جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یار ہمارے نزدیک یہ جو عمل ہے نا یہ ابتدائی زندگی کا تھا، انتہائی زندگی کا عمل یہ ہے. بھائی فلاں صحابی نے یہ عمل ہمیں اس طرح سے منتقل کر دیا. لیکن ایک آدمی یہ کہے کہ نہیں یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے لیکن میں یہ نہیں مانوں گا، یہ ابو حنیفہ کی سنت ہے میں اس کو مانوں گا، یہ کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے پیروکار کے پیچھے نماز پڑھ لیں ہو جائے گی تمام مسئلہ. بالکل ہو جائے گی. امام احمد بن حنبل کے پیچھے پڑھ لیں ہو جائے گی. امام شافعی کے پیچھے ہو جائے گی. امام مالک کے پیچھے ہو جائے گی. امام جعفر صادق کے پیروکار کے پیچھے بھی ہو جائے گی. کوئی اختلاف نہیں. بہت ویلڈ پوائنٹ آپ نے بتایا. دیکھیں یہ تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک راستہ ہے کہ اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا، علامہ صاحب کی نماز ہی نہیں ہوگی اور نماز منہ پہ مار دی جائے گی. آپ نے کہا نہیں، نماز میں فقہی اختلافات ہیں، ہر نماز سنت سے ثابت ہے. جس نے جس کو بہتر سمجھا، جو جس کے پاس تحقیق اور اجتہاد سے پہنچی، اس نے پکڑ لیے. اب میں آپ کا ورژن بھی لینا چاہتا ہوں اس حوالے سے، امپورٹنٹ ہے، اور میں اتحاد کا ہی پیغام لینا چاہتا ہوں زیادہ تر. بنیادی طور سے آپ کی تحقیق کیا کہتی کہ ڈفرینس کیوں آیا کہ اگر اللہ کے رسول نے مثلاً میں زندگی کے 40 سال ایک طرف کروں اور باقی 23 سال 22 سال ایک طرف کروں، اس میں ایک انداز سے نماز پڑھی ہے تو پھر سب کو ایک ہی انداز سے لینی چاہیے تھی، یا نہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کبھی ہاتھ باندھ کے، کبھی ہاتھ کھول کے، کبھی رفع دین کر کے، کبھی نہ کر کے، اس طرح سے نماز پڑھی ہے؟ جی شکریہ اویس بھائی. سب سے پہلے تو اس بات کی اصلاح ضروری ہے
کہ انہوں نے کہا کہ فقہوں میں اختلاف ہے، تو یہ فقہ جعفری یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی فقہ کو شامل کر رہے ہیں. تو میں دو مکتبوں کی بات کر رہا ہوں، دو آئیڈیالوجیز کی بات کر رہا ہوں. ایک آئیڈیالوجی وہ ہے جو مکتب اہل بیت کہلاتی ہے، جو اس بات کی دعوے دار ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ان کے اہل بیت سے لیتے ہیں. دوسرا مکتب صحابہ ہے، مکتب اہل سنت ہے. پھر ان میں 5 امام ہوں، 10 امام ہوں، 12 امام ہوں، وہ ان کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. مگر ہمارے ہاں جو مکتب اہل بیت ہیں، جو 12 امام رکھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول خدا کی جانب سے 12 امام ملے ہیں، وہ یہ ہم بتا رہے ہیں کہ سب کے ہاں ایک ہی طریقہ ہے، ٹھیک، اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. ایک نمبر 2، میں یہاں پر آپ کو بتا دوں، صحیح بخاری میں 7397 احادیث ہیں. اس میں سے فقط ایک روایت ہے جو ہاتھ باندھنے پر ہے نا، لیکن ایک سنے صحیح مسلم ہے، وہاں پر بھی ایک روایت. اور تمام احادیث کی ان کی کتب کی ملائی جائیں، تمام کتب احادیث کو ملائی جائیں تو 10 روایتیں ہوتی ہیں. اس کے ساتھ میرا جو دوسرا جملہ جو اہم ہے، ان کے ہاں ہاتھ باندھ کر نماز نص رسول سے ثابت ہی نہیں. ہماری یہ تحقیق کہتی ہے کہ ان کے ہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا نص رسول سے ثابت ہی نہیں. اور پھر دیکھیں جو بڑے بڑے ان کے راویان ہیں، حضرت ابو ہریرہ، اس سے ہاتھ باندھ کر نماز ثابت نہیں، اس سے کوئی ایسی روایت ہی نہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں. انس ابن مالک، بلکہ انس ابن مالک سے اس سے الٹ ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز کی روایت ہے. جناب ام سلمہ اور جناب عائشہ اور جابر بن عبداللہ انصاری، یہ وہ افراد ہیں جو ان کے ہاں کثیر روایت کرنے والے افراد شمار ہوتے ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا فرد نہیں جن کے لیے یہ کہہ سکے کہ ان لوگوں نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا کہا ہو. اب یہاں پر یہ بات بہت ہی قابل